السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی لائف میں سلیپ پیرالسس آبزرو کیا ہے؟ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان ہوتا تو زندہ ہے، ایون نیند میں بھی نہیں ہوتا، مگر موو نہیں کر پاتا۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھاری چیز آ کر سینے پہ بیٹھ گئی ہو اور کوئی آپ کا گلا دبا رہا ہو۔ آپ سے کچھ بولا بھی نہیں جاتا، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سلیپ پیرالسس ہوتا کچھ سیکنڈز کے لیے ہی ہے، مگر انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ ایک زندہ انسان کو اگر 6 فٹ نیچے زمین میں دفنا دیا جائے تو سچویشن کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ ایسا ہم اکثر نائٹ میئرز یا ہارر موویز میں دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے؟ ماضی میں اگر ہم جھانکیں تو ہمیں بہت سی ایسی کہانیاں ملتی ہیں جس میں زندہ لوگوں کو کسی نہ کسی وجہ سے مرا ہوا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور انہیں دفنا دیا جاتا ہے۔ موسٹ ریسنٹ سٹوری ایک عورت کی ہے جسے مرا ہوا ڈکلیئر کیا گیا جبکہ وہ مری ہوئی نہیں تھی۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد اس نے اپنے بچے کو جنم دیا اور اس خبر کو اخبارات میں بھی شائع کیا گیا۔ زندہ دفن کیے جانے کے واقعات 14 سینچری سے ملتے آ رہے ہیں، جب فلاسفر جون ڈینس کیٹاس کی باڈی اس کے تابوت کے باہر خون آلودہ ملی تھی۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کی تابوت سے باہر آواز سننے کو ملتی رہی ہے، اس لیے زندہ دفن ہونے کا خوف لوگوں میں بڑھتا چلا گیا۔ زندہ دفن ہونے کے خوف کو ٹیفیفوبیا کہا جاتا ہے۔ یہ خوف اس حد تک بڑھتا چلا گیا کہ 18ویں صدی میں سیفٹی کافنز ایجاد ہونے لگے۔ 1829 میں ڈاکٹر جان گڈ فرائیڈ نے ایسا سیفٹی کافن ڈیزائن کیا کہ دفن کیے جانے والے کے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ ایک رسی باندھ دی جاتی اور اس رسی کو کفن سے باہر نکال کر ایک گھنٹی کے ساتھ باندھ دیا جاتا تاکہ دفن کیے جانے والے کے جسم میں کوئی حرکت ہو تو وہ گھنٹی بجنے لگے اور مریض کو بر وقت بچا لیا جائے۔ 1905 تک ولیم ٹیب جو کہ ایک سوشل فارمر تھا، اس نے 149 ایسے کیسز دیکھے جس میں لوگ زندہ دفن کر دیے گئے تھے۔ زندہ دفن ہونے کا خوف لوگوں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ لوگوں کو آخر زندہ دفن کیا کیوں جاتا تھا؟ ایسا دراصل اس لیے تھا کہ ڈاکٹرز کی رائے موت کے لیے الگ الگ تھی۔ موت کی ایک تعریف پر تمام ڈاکٹرز متفق نہیں تھے۔ ایک عجیب کنفیوژن تھی۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ اگر دل کافی دیر تک دھڑکنا بند ہو جاتا تو یہی مانا جاتا تھا کہ وہ شخص مر گیا ہے، مگر رکا ہوا دل تو دوبارہ چلایا جا سکتا ہے۔ ہارٹ سرجریز کے دوران ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی سانسیں ختم ہو رہی ہوں تو اس شخص کی سانسیں وینٹیلیٹر کے ذریعے بحال کی جا سکتی ہیں، اور اگر دل اور سانسیں دونوں بند ہو جائیں تو سی پی آر دیا جاتا ہے۔ پھر جب ڈاکٹر سی پی آر کو روکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے۔ دراصل ان کا یہ فیصلہ موجودہ سچویشن کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ اسٹیبلشڈ فیکٹ۔ موت کے بارے میں اس غیر یقینی صورتحال نے ڈاکٹرز اور لوگوں کو مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ 1905 تک دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا یا سانسوں کا رک جانا موت کنسیڈر کیا جاتا تھا، مگر کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ موت کا تعلق دماغ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا دماغ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دی سیریبرم، یہ خیالات، احساسات اور یادداشت کا مرکز ہے۔ دی سیریبیلم، یہ جسم کا بیلنس قائم کرتا ہے۔ دی برین اسٹیم، یہ سانس، دل اور بلڈ سرکولیشن کا مین کنٹرول سینٹر ہے۔ اگر سیریبرم اور سیریبیلم دونوں مر جائیں تو بھی انسان ویجیٹیٹیو سٹیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ جب تک برین اسٹیم زندہ ہے، کوئی بھی بڑا آرگن مثلاً دل یا پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ بھی دیں تو بھی انسان کو بچایا جا سکتا ہے اور عارضی طور پر علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر برین اسٹیم مر جائے تو انسان کو مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
اسی بات کا ڈاکٹرز کو اس ٹائم پہ پتہ نہیں تھا۔ 1959 میں فرانسیسی نیورولوجسٹ مارس گلوم اور پیری مولارٹ نے موت کی ڈیفینیشن کو کارڈک پلمونک کرائٹیریا کی بجائے نیورولوجیکل کرائٹیریا سے بیان کیا کہ کانشیسنیس کی ناقابل واپسی کو موت تصور کیا جاتا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا برین سٹیم انیکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی نیند ایک عارضی موت ہے یا لاسٹ آف کانشیسنیس ہے۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو تب بھی برین سٹیم انیکٹیو ہو جاتا ہے اور انسان کی کانشیسنیس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر ڈاکٹرز کسی انسان کو مرا ہوا ڈکلیئر کرتے ہیں۔ 2008 میں ڈاکٹر میکالی اور ڈاکٹر سنٹون نے ڈسکور کیا کہ جب ہم سوتے ہیں تو نیورونز جو ہمارے برین سٹیم میں ہوتے ہیں وہ ہائپر پولرائزڈ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے برین سٹیم مر چکے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ نیند موت کی طرح ہے اور موت نیند کی طرح ہے، مگر اس میں ایک بہت اہم فرق یہ ہے کہ نیند میں کانشیسنیس کا ختم ہونا عارضی ہوتا ہے یا ریورسیبل ہوتا ہے، جبکہ موت میں کانشیسنیس کا ختم ہونا مستقل اور irreversible ہوتا ہے۔ یعنی اس ایک فرق کے علاوہ نیند اور موت ایک سے ہیں۔ فرمایا، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لوگوں کو زندہ دفن ہونے کے ایک لمبے خوف سے گزار کر کہیں جا کر سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ موت ایگزیکٹلی ہوتی کب ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس بات کو انتہائی مختصر، سادہ اور آسان الفاظ میں بیان فرما دیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر رات جب سو رہے ہوتے ہیں ہم موت کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے نیک مال اکٹھے کر سکیں۔